من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. مختصر سے وقت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تصور انسانی نفسیات میں پایا جاتا ہے. وہ تصور اگر اس کی حقیقت کو بندہ سمجھ لے تو دین اسلام کی تعلیمات کی بہت سے پہلوؤں کی سمجھ آ جاتی ہے. ایک تصور ہے کہ انسان کو کوئی دیکھ رہا ہے. اگر بچے کہیں کھیل رہے ہوں اور انہیں صرف یہ احساس ہو کہ ہمارے ماں باپ پارک میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ماں باپ کی موجودگی کا احساس، ایک تحفظ انہیں دلاتا ہے کہ ہم کسی کے پاس ہیں یا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور جب آگے بڑھتا ہے یا پختہ ہوتا ہے، مثلاً آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور صرف اتنا دھیان پڑ جائے کہ چوک پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو ڈرائیونگ میں درستگی آ جائے گی کہ نہیں؟ خود بخود آ جائے گی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 2000 سے چلان شروع ہوگا تو آپ اشارہ نہیں توڑیں گے. اب خوف اللہ کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ کیمرے کا ہے. اس دیکھے جانے کا خوف ہے کہ یہاں جو میں کام کر رہا ہوں یہ نوٹ ہو رہا ہے، تصویر بن رہی ہے اور چلان کی کاپی مجھے آ جائے گی، یا جب میں پکڑا گیا تو پھر اگلے پچھلے چلان مجھے بھگتنے پڑیں گے. ہے تو تھوڑا سا لطیفہ ہے، بات اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں عمان میں تھا تو وہاں اکثریت اشارے نہیں ہیں، یعنی گول چکر ہے، اور ٹریفک کا بہاؤ ایسے ہوتا ہے کہ جو اس دائرے میں داخل ہو گیا ہے پہلے اس کا حق ہے، دوسرے ویٹ کرتے ہیں. ایک جگہ پر اشارہ تھا اور وہاں سے ہم گزر رہے تھے تو وہاں جو میرا ساتھی تھا جہاں مقیمی امان میں، اس نے کہا کہ پاکستان اور یہاں ٹریفک کا آپ کو پتہ ہے کتنا فرق ہے، آپ دائیں بائیں ذرا غور سے سنیں تو ہارن کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں، لیکن یہاں ہارن بجانا بے عزتی سمجھی جاتی ہے کہ اس نے مجھے ہارن دیا ہے، میں خلاف ورزی کر رہا ہوں قانون کی جو اس نے مجھے متوجہ کیا ہے. وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی. یعنی لائٹ تو عام طور پہ جاتی نہیں ہے ممالک میں، لیکن تھوڑی دیر لائٹ چلے گی. ابھی ہم نے چوک پار نہیں کیا تھا تو تھوڑی دیر میں پاکستانی ماحول بن گیا. تو میں مسکرایا، میں نے کہا وہ غلام مرزا ان کا نام بھی تھا، کہ میں نے کہا مرزا صاحب دیکھے پاکستانی ماحول بنا یا نہیں بنا. یعنی تھوڑی دیر میں اشارہ بند ہو گیا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، تو گاڑیاں آگے پیچھے ہو گئی اور ہارن شروع ہو گئے. تو ہمارے ہاں جو کلچر عام ہے کہ اشارہ اگر وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے تو پھر ٹریفک ٹھیک چل رہی ہے. ٹرک ڈرائیور سے آپ راستہ لیں تو مجال ہے آپ کو راستہ دیں، یعنی وہ روڈ کے درمیان میں چلے گا. وہی جب موٹر وے پہ چڑھ جائے گا اور سامنے کیمرے کا بورڈ لگا ہوگا تو اپنی لائن میں رہے گا یا نہیں؟ تو کسی کی نگاہ میں ہونے کا احساس بندے کو سنوار سکتا ہے. وہ خوف چاہے کیمرے کا ہو، چاہے اس کا ہو جرمانے کا ہو، بد نظمی کا ہو، پکڑے جانے کا ہو، تو وہ احساس بندے کو وہ سنوار سکتا ہے. اب یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب آئیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی طرف. آقا سے پوچھا سیدنا جبرائیل امین نے کہ آقا یہ احسان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. ظاہر ہے یہ ہماری مجال تو نہیں امتی کی کہ ہم کوئی ایسی کیفیت پائیں کہ ہم اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ سکیں. تو حضور نے دوسری آپشن بتا دی، ان لم تکن تراہ فانہ یراک. ہاں اگر تمہیں یہ گمان تم نہیں پیدا پختہ کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر انسان اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرے تو کم از کم عبادت ایسے کرے کہ اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے.
تو اسے 2 نفل ہی اللہ کا قرب عطا کر سکتے ہیں. اور اگر یہ احساس نہ رہے، 1000 نوافل پڑھتا رہے، اجر اور ثواب تو اکٹھا کرے گا لیکن اس کی قربت کا کوئی سفر طے نہیں ہوگا. اس کو اور آسانی سے سمجھنا ہے. اگر کوئی دیکھ رہا ہو اور اس کے دیکھے جانے کا احساس بندے کو ہو تو بندہ قیامت سے بھی گزر جائے نا تو گزر سکتا ہے صرف اس احساس میں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اس کیفیت میں اور وہ راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں. یعنی اس احساس کو ذرا میں اور بڑی سطح پہ لے کے جا رہا ہوں. بچے کو احساس ہے کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آزادی سے کھیل رہا ہے. گاڑی ڈرائیو کرنے والے کو احساس ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ سدھر گیا، سیدھے ٹریک پہ چل رہا ہے. اور اگر جبرائیل امین آئیں ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اور کہیں کہ تمہیں بجریح پر بٹھا دیا گیا ہے، ابھی رسی کٹنے لگی ہے اور آگ میں پھینکا جانے لگا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کو یہاں سے اٹھا کے لے جاؤں اور بچا لوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ تم خود آئے ہو یا اللہ کی نے بھیجا ہے؟ تو عرض کیا میں خود آیا ہوں. فرمایا اگر تم آئے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے. وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے جسے پتا ہے کہ اس کا بندہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اگر وہ راضی ہے تو میں آگ میں چلنے کے لیے تیار ہوں. وہ احساس کہ جس کی خاطر جان قربان کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، یہ اتنا بڑا احساس ہے، اتنا بڑا احساس ہے کہ انسان قیامت میں سے گزر جائے تو انسان کو قیامت نہ لگے. میں آخری مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. اللہ رب العزت کا ایک اصول اور فیصلہ ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد ایک آسانی ہے. یہ ایک الگ مضمون ہے، پھر کبھی عرض کریں گے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے جملہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ کی قسم اگر بندے کو اللہ پہلے دکھا دے کہ اس تکلیف کے بعد خیر کیا ملنی ہے تو اللہ کی قسم لوگ علاج کروانا چھوڑ دیں، لوگ دوائی لینا چھوڑ دیں، لوگ تکلیفوں سے محبت کریں کہ اس کے بدلے اللہ نے یہ دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بتا دیا جائے کہ بیٹا ذبح نہیں ہونا، دمبا ہونا ہے اور قیامت تک کے لیے سنت بننی ہے. وہ تو ایک نہیں 100 بیٹے ہو تو لٹا کے ذبح کر دیں. وہ تکلیف سے گزارنے کے بعد جو اس نے جزا دینی ہے نا، وہ جزا پہلے دکھا دے تو لوگ تکلیفوں سے پیار کرنے لگ جائیں. اس کی کلائمیکس کی مثال اگر کوئی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری امتوں سے بڑھ کر تکلیفیں اللہ نے نبیوں کو دی اور نبیوں سے بڑھ کر تکلیفیں اللہ نے مجھے عطا کی. پوچھا حضور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ آقا نے فرمایا طائف کا سفر تھا. میں انہیں ہدایت نور کی طرف بلانے کے لیے جہنم سے نکالنے کے لیے گیا، انہوں نے مجھے پتھر مارے اور لو لوہان کر کے واپس کر دیا. یعنی بہت مشکل نہیں تھا حضور کے لیے جس میں دندان شہید ہوئے، حضور بے ہوش ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، چچا کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی. اس سے بڑی تکلیف حضور کس کو کہہ رہے ہیں؟ طائف کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی، سنی، سمجھی تو میں نے پھر تلاش کیا کہ تکلیف جتنی بڑی ہوتی ہے تو پھر اجر اور صلہ کتنا بڑا ہونا چاہیے. جب یہ تکلیف قیامت دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے طائف کا سفر، تو اس کی جزا بھی تو کوئی ہوگی جو اللہ نے عطا کی ہوگی، وہ بھی سب سے بڑی ہوگی. اس کی پہلی جزا جو اللہ نے دی جب حضور واپس پلٹے طائف سے، ان کے لیے بددعا کی بجائے دعا فرما دی. پھر آگے آئے، ایک وادی آئی جہاں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا. حضور تھک کے بیٹھ گئے اور ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے. فرشتے پھر متوجہ ہوئے کہ شاید اب حضور بددعا کر دیں، تھک کر غصے نفرت کے ساتھ ہم انہیں ہلاک کر دیں. حضور نے دکھی دل کے ساتھ بس اتنا کہا، مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے؟ اپنی غربتوں میں رکھ. یہ لفظ کہے ادھر سے آواز آئی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا.
اے میرے حبیب بس تھوڑا سا انتظار کریں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس کیفیت سے گزارا جا رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو دیکھے جانے کا احساس، اللہ کی قسم رب کسی کو کہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس کیفیت سے گزرتے ہوئے، وہ ساری عمر کیوں نہ کاش میں گزار دے اس کیفیت میں، تو جتنی بڑی تکلیف تھی اس کا صلہ کیا ملا ہوگا حضور کو۔ اللہ کی قسم سفر طائف کا صلہ سفر معراج مصطفیٰ ہے۔ حضور پلٹے جب طائف سے، اسی سال اللہ نے معراج کروائی۔ تو تکلیف جتنی بڑی ہو جزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اب یہ سارا مضمون اگر سمجھ گئے ہیں، اب آئیے درود پاک پر۔ اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، اے مجھ پر درود پڑھنے والوں، انکم تورثون علیہ، جس کیفیت مجلس اور محفل میں تم بیٹھ کر درود پڑھتے ہو وہ سارا منظر مجھے دکھایا جاتا ہے۔ فَأَحْسِنُوا عَلَيَّ، تو پھر کیا کرو، اہتمام کے ساتھ خوبصورت طریقے سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے صرف نام نہیں، والدین کے نام نہیں، وہ کیفیت نہیں، محلہ علاقہ نہیں، بلکہ وہ ویڈیو بھی دکھائی جاتی ہے کہ کیسے مجھ پر میرے غلام درود پڑھ رہے ہیں۔ تو سمجھ لیں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن کونے میں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کے اس ہلکے درود کو کہاں دکھا رہا ہے؟ لائیو بارگاہ محمد مصطفیٰ میں دکھا رہا ہے۔ اور اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جب مجھ پہ درود پڑھو تو بہترین سلیقے سے پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھا جانا وہ کیفیت مجھے دکھائی جاتی ہے۔ تو پہلے بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں، یقیناً کیفیت سے پڑھتے ہیں، اگلے ہفتے جب آئیں تو اس نیت اور ارادے اور توجہ اور دھیان سے آئیں کہ جتنی دیر ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، آقا ہمیں براہ راست بولیں دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، وہ براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ملائکہ کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے میں میچ لائیو دیکھ سکتے ہیں، آپ یہاں موبائل آن کر کے ہزاروں نشریات آ رہی ہے، جو نشریات کے سگنل برابر کر لیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب کو نہیں دکھا سکتا؟ دکھا سکتا ہے، وہ دکھاتا ہے۔ وہ ایک ایک لمحہ ہماری کیفیت اور منظر دیکھ رہے ہیں، لہذا جتنے ادب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھیں، تاکہ جب منظر دکھایا جائے اور وہ توجہ کریں اپنے غلاموں کی طرف، تو غلام بھی ایسی کیفیت میں نظر آئے کہ انہیں اور خوشی ہو اور ان کا کرم بھی اثر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے دکھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر درود پڑھو تو بہترین سلیقے سے پڑھو، کیونکہ تمہارا منظر مجھے دکھایا جاتا ہے۔ اللہ حاضر و ناظر ہے ساری کائنات میں، وہ ہر لمحہ ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو اس کی عبادت تو ایسے ہی کرنی چاہیے کہ وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں ہلکے درود کی بات کر رہا ہوں، یہ درود پاک ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، تو آقا فرما رہے ہیں کہ تمہارا درود پڑھنا سن بھی رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اس کیفیت سے پڑھیں کہ مصطفیٰ جن پر درود پڑھ رہے ہیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے ان بشری آنکھوں سے جاگتے ہوئے انہیں، لیکن یہ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آقا گنبد خضرا میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس جب بندے کو ڈیولپ ہو جائے نا کہ جس کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، تو پرنسپل کے لگے ہوئے آفس میں کیمرہ یا اسکرین کلاس کو اور ٹیچر کو سیدھا کر دیتی ہے کہ میرا سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ احساس ہو کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ کیفیت کس قدر خوبصورت اور عظیم کیفیت ہے کہ بندے کو یہ احساس پختہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یا نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، یہ ہر ایک کا اس کے حسب شان معاملہ ہوتا ہے۔
ہم نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل علی کو کم و بیش 25-30 سال تو ہم نے دیکھا، اور 44-45 سالوں سے تحریک رفاقہ دیکھ رہے ہیں۔ ان 44-45 سالوں میں پوری زندگی میں کسی نے ان کو جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 4-4 گھنٹے بھی خطاب کیا اور 20-20 گھنٹے بھی لگاتار کوئی تقریب رہی، سفر رہا، خطاب رہا، پورا دن 24 گھنٹے بھی گزر گئے تو انہوں نے کبھی جمائی بھی نہیں لی۔ وہ برائی ہے، وہ حرام تو نہیں ہے نا، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھے اور کھول کے جمائی لے تو آپ کو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ کوئی سستی چھائی ہوئی ہے، اس پر تھوڑی نکات چھائی ہوئی ہے، اور ہاتھ نہ رکھے تو کتنا برا محسوس کیا جاتا ہے جمائی لینے والے کو۔ تو یہ ایک سستی اور تھکاوٹ کی علامت ہے۔ تو اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ میں جس رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، تو اسے جمائی بھی نہیں آئے گی، اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا تو ظاہراً دیکھنے میں بھی نامناسب لگے۔ یہ احساس ہی اتنا بڑا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی بارگاہ میں سمجھے۔ جو ساری زندگی اس کیفیت میں رہتے ہیں، یعنی پوری زندگی انہوں نے باوضو گزاری، ایک لمحہ بھی نہیں کہ جس میں وضو کے بغیر ہو، وضو ٹوٹا اسی وقت وضو کر لیا، اور ساری زندگی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سمجھے اور وضو کی حالت میں رہے، اور اتنا ایکٹیو ہو کے رہے کہ جمائی بھی عمر بھر اس کو نہ آئے۔ تو یہ ایک احساس ہے نا کہ میں کسی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے ابھی آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ٹوپی ذرا سیدھی ہونی چاہیے، میرا مائک سیدھا ہونا چاہیے، میری آواز اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ بات سمجھ آئے۔ تو آپ چند بندوں کے سامنے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میری پریزنٹیشن بہترین ہو، کہ اچھا میسج جائے۔ تو یہ تو ہم جیسے بندے ہیں جن کی نگاہوں میں ہم ہیں، اور اگر مصطفیٰ کی نگاہوں میں کوئی ہو، کسی کو وہ اپنی نگاہوں میں رکھ رہے ہوں اور بندہ اس کیفیت میں پڑھ رہا ہو، یہ سب سے بڑا اجر و صلہ یہی ہے کہ کوئی درود پڑھ رہا ہو اور رسول اسے اپنی نگاہوں میں رکھ رہے ہو، حضور دیکھ رہے ہوں کہ یہ میرا غلام مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ عقیدہ سمجھ لیں، اللہ کو محتاجی نہیں ہے کسی کو دیکھنے میں۔ حضور بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، نبی ہیں، وہ جس طرف دیکھنا چاہیں اللہ پردے ہٹا دیتا ہے۔ حضور توجہ کے محتاج ہیں، اللہ توجہ کا محتاج نہیں ہے۔ رب ساری کائنات دکھا دیتا ہے حضور کو، جس طرح توجہ کرنا چاہیں، جہاں روحانی طور پر جانا چاہیں۔ حضور محتاج ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رب محتاج نہیں ہے۔ حضور توجہ کرتے ہیں، ساری کائنات حاضر ہو جاتی ہے۔ تو حضور کی توجہ لینے کے لیے تھوڑا سلیقہ بہتر کر لیں گے تو وہ اور توجہ دینا عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کیفیت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں جو نماز پڑھنا کس سے مراد ہے، ایک چیز ایک ہی اس میں آیت میں ایک ہے عام طور پر جو ایک تشریح کی جاتی ہے، اقامت صلاۃ یعنی نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔ نماز کے جو مقاصد ہیں اس کے پورے مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ہم نماز سارے پڑھتے ہیں، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ دیکھیں یہ دو جملے جو ہے نا، یہ اسلام کا پورا معاشرتی اور معاشی نظام ہے۔ اس کے اندر آدو زکوٰۃ ادا کرو، صرف یہ ایک سسٹم ہم ڈیولپ کر لیں زکوٰۃ کا معاشرے میں، صحیح طریقے سے لیں اور مستحقین پر صحیح طریقے سے خرچ کریں، تو یہ ایک فنڈ ایسا ہے جو ہمیں معاشی مسائل سے آزاد کرنے کے لیے کافی ہے۔
सेम इसी तरीके से माशरे में पैदा होने वाली सैकड़ों हजारों बीमारियां, बुराइयां, खताएं और जो जुर्म है, ये बेहयाई है माशरे के अंदर, सिर्फ अगर नमाज का निजाम कायम हो जाए, यानी नमाज पढ़ने का माशरती एतबार से कोई डिसिप्लिन, कायदा, ज़ाब्ता, तरीका, कानून बन जाए, तो ये एक अमल ऐसा है जो हजारों माशरे को बुराइयों से बचा सकता है। निजाम कायम करने से क्या मुराद है? आपको शायद याद होगा जनरल जिया के दौर में ये डिसिप्लिन और कानून के तौर पर था। इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, उनके अपने आर्मी में बाजमात नमाज की पाबंदी करवाई जाती थी, और वो बाजमात नमाज की को हाजिरी का भी निजाम महकमों में बन गया था, और लोगों को तरगीब भी दी जाती थी और पाबंद भी किया जाता था और नमाज की तरफ राग़िब किया जाता था। एक और खूबसूरत तरीकाकार तुर्की में मैंने देखा और हैरान हुआ इस बात पर कि छोटे बच्चों को नमाज की आदत डालने के लिए 40 नमाजें बाजमात पढ़ें तो बाइक, यानी बच्चों को साइकिल इनाम के तौर पर हजारों बच्चे सुबह आके नमाज पढ़ रहे हैं, वो 40 नमाजें जमात से पूरी कर रहे हैं और उन्हें बाइकें तकसीम कर रहे हैं, साइकिल तकसीम कर रहे हैं। इस उम्र में नमाज की आदत डाल दी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो आदत पुख्ता होती है। आदत जब ये तकवा आ जाए ना, ये अमल आ जाए कि अब अल्लाह मुझे देख रहा है, तो वो फिर आदत इबादत में बदल जाती है। तो इकामत सलात का एक माना नमाज का निजाम कायम करना है, और नमाज के निजाम कायम करने से मुराद ये ऐसा ताकतवर अमल है जो हजारों बीमारियों, बुराइयों, खताओं और फांसी और बेईमानी से इंसान को बचाता है। अगर हम बच नहीं रहे तो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज को कायम नहीं कर रहे। नमाज का अगर निजाम कायम हो जाए, हम मस्जिदों में देखें ना कितने परसेंट पढ़ रहे हैं, 1 से 2%। जुम्मा, मैं आमतौर पर जुमला कहता हूँ, जुम्मा अगर फर्ज ना हो ना तो जोहर से ज्यादा नमाजी कभी जुम्मे में ना आए, और अगर जुम्मे की तनख्वाह ना मिले तो कोई मौलवी साहब खिताब करने के लिए भी ना आए अगले जुम्मे का। वो अपने मकसद के लिए आते हैं और ये सिर्फ फर्ज पूरा करने के लिए। तो नमाज और कई माने हो सकते हैं, मुमकिन है डॉक्टर साहब के जहन में और कोई पहलू इसका हो, तो मेरे जहन में जो है इकामत सलात और अदायगी नमाज, ये दो अलग चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया अकीमुस सलात, जहां पर हुक्म दिया गया अक्सरियत जगहों पर नमाज को कायम करने का, इनफरादी तौर पर इसके सारे हकूक के साथ नमाज को अदा करना, और इज्तिमाई माशरे में नमाज के निज़ाम को कायम करना। और ज़कात का माना भी आतु ज़कात का माना कि इसको एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, यानी पाकिस्तान में ये बिल्कुल क्लियर है कि फैसलाबाद की ज़कात अगर 1 महीने के लिए, 1 साल की लेकर एक शहर के बेरोजगारों या यतामा मसाकीन को रोजगार बना के दे दिया जाए तो शायद अगले साल उन्हें ज़कात न देनी पड़े। उसका अगर एक मुनज़्ज़म निज़ाम हो, जिस निज़ाम के तहत भिखारियों की तरह 200 रुपये या 1000 2000 न दिए जाएं, उनके लिए रोजगार डेवलप किया जाए, तो ये ज़कात निज़ाम में बदले तो माशी मसाइल हल करती है। नमाज एक निज़ाम में ढल जाए तो हजारों बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। जब 5 मरतबा दिन में बंदा अल्लाह के हुजूर जाएगा और इस कैफियत से नमाज पढ़ेगा तो कम अज कम ज्यादा नहीं तो 3-4 घंटे के बाद जो गया है तो पिछले गुनाहों पर कुछ नदामत, दुआ और अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह की तौफीक अता करता है। और कई भी दूसरे पहलू या माने हो सकते हैं। आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला बारी ताला जितने अहबाब सिर्फ तेरे और तेरे हबीब की रजा के लिए, तेरे जिक्र के लिए और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के लिए हाजिर होते हैं, मौला इनकी हाजिरी कबूल फरमा। मोहतरम प्रोफेसर अशरफ साहब को और उनके सारे साथियों को खैर बरकत और करम अता फरमा। बारी ताला जी जितने लम्हे तेरे और तेरे हबीब की बारगाह में गुजारते हैं, इनकी, इनके घर वालों की, इनके रिश्तेदारों की खैर फरमा, उन्हें हर किस्म की बरकतें करम अता फरमा। और बारी ताला इस सेंटर को, इस मरकज को, इस रिसर्च सेंटर को आबाद और शाद फरमा।
باری تعالیٰ اس کے ساتھ جو اہتمام کرتے ہیں، جو معاونت کرتے ہیں، سب کو خیر برکت اور خیر عطا فرما۔ اور باری تعالیٰ ہم نے جو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہم کمزور ہیں، ناقص ہیں، تو اپنی کتاب ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد